السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 مکمل ہو چکی ہے۔ ان کی ویڈیوز ہمارے چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ فوراً چینل پہ وزٹ کریں اور ویڈیو سیکشن میں جا کر وہ ویڈیوز دیکھیں، یا پھر آپ پلے لسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ترتیب سے مل جائے گا کس یونٹ کی کون سی ویڈیو ہے۔ اور یونٹ نمبر 4 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں بھی اکثر و بیشتر شعراء پہ بات ہو چکی ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں نظم کی صنفی شناخت، اردو نظم کا آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم نظم گو شعراء جیسے کہ نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، برج نارائن چکبست، علامہ اقبال، جوش ملی آبادی، میرا جی، فیض احمد فیض، اختر الایمان اور مخدوم محی الدین پہ بات ہو چکی ہے۔ ان پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ فوراً انہیں دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نون میم راشد۔ نون میم راشد پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے 2 شاعر رہ جائیں گے، ساحر لدھیانوی اور شفیق فاطمہ شیرہ۔ ان پہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہم نون میم راشد کی حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے آپ میں سے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے اب تک، وہ فوراً چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملے اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیے گا اور شیئر بھی کر دیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی کمی پیشی لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے یا کوئی کمی ہے، تو اس کا سجیشن بھی آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی غور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ سوالات دیے تھے حل کرنے کے لیے مخدوم محی الدین سے متعلق۔ ان کے جواب پہلے بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال تھا، ان میں سے مخدوم کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آپشنز ہیں سرخ سویرا، گل تر، بساط رقص یا زنداں نامہ۔ کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا فرسٹ آپشن، سرخ سویرا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا، 1944 میں یہ شائع ہوا تھا، پہلا شعری مجموعہ مخدوم محی الدین کا۔ سوال نمبر 2، تلنگانہ تحریک سے کس کا تعلق تھا؟ آپشنز ہیں اصغر گنڈوی، اکبر الہ آبادی، مخدوم محی الدین یا اسماعیل میرٹھی۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن، مخدوم محی الدین کا تعلق تلنگانہ تحریک سے تھا، اور انہوں نے تلنگانہ تحریک پر ایک نظم تلنگانہ کے عنوان سے لکھی ہے۔ اس سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترقی پسند مصنفین، انجمن ترقی پسند مصنفین سے بھی ان کا تعلق تھا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی باقاعدہ جو تشکیل ہوئی ہے 1943 میں، وہ مخدوم محی الدین کی رہنمائی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3، مخدوم کی پہلی نظم کون سی ہے؟ مخدوم کی پہلی نظم کون سی ہے؟ آپشنز ہیں پیلا دوشالہ، ہمالیہ، تلنگانہ، بدلی کا چاند۔ کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا فرسٹ آپشن، پیلا دوشالہ ان کی پہلی نظم ہے۔ ہمالیہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ تلنگانہ بھی مخدوم محی الدین کی نظم ہے جو انہوں نے تلنگانہ تحریک پہ لکھی تھی۔ بدلی کا چاند جوش ملی آبادی کی نظم ہے۔ تو یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، پیلا دوشالہ کس کی نظم ہے؟ پیلا دوشالہ مخدوم محی الدین کی نظم ہے اور ان کی پہلی نظم ہے۔ سوال نمبر 4، مخدوم کہاں پیدا ہوئے؟ آپشنز ہیں پاکستان، آگرہ، الہ آباد، حیدرآباد۔ کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن، حیدرآباد میں پیدا ہوئے مخدوم محی الدین۔ تو یہ تھے کل کے سوالات۔
اب شروع کرتے ہیں آج کا اپنا موضوع۔ نون میم راشد، پورا نام نذر محمد راشد، 1910 میں پیدا ہوئے اور 1975 میں ان کا انتقال ہوا لندن میں۔ نون میم راشد اردو نظم کے لحاظ سے ایک بہت اہم شخصیت ہیں۔ ان کی شاعری پر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے اور طرح طرح کے الزام لگائے گئے۔ فحاشی کا خاص کر ان کی شاعری پر الزام لگا کہ اپنی شاعری میں فحش نگاری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی شاعری اردو ادب میں ان کی نظمیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر اقبال کا، حافظ کا اور سعدی وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے۔ فارسی شعراء سے یہ کافی متاثر تھے۔ فارسی تراکیب کا، فارسی الفاظوں کا بہت زیادہ استعمال انہوں نے اپنی نظموں میں کیا ہے، اپنی شاعری میں کیا ہے۔ اس کے لیے بھی نذر محمد راشد جانے جاتے ہیں۔ اب ان کی مکمل حالات زندگی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، اس سے ان کی شخصیت کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ حالات زندگی۔ نون میم راشد ایک ایسے شاعر ہیں جنہیں نہ صرف اپنے دور کی روح کی ترجمانی کی، بلکہ نئی نسل میں نیا شعور پیدا کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے روایت سے انحراف کرتے ہوئے ایک نئی طرز کی بنیاد رکھی اور وہ خود بھی سوچتے تھے اور دوسروں کو بھی سوچنے پر آمادہ کرتے تھے۔ ان کی سوچ کا دائرہ بہت وسیع اور آفاقی تھا۔ راشد کا شعری مزاج رومی، اقبال، دانتے اور ملٹن سے ملتا ہے۔ انیس سو 10 میں پاکستان کے ضلع گوجرانوالہ کے اکال گڑھ میں ایک خوشحال خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد کا نام شکیل الہی چشتی تھا، جو ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز تھے، ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ راشد نے قصبے کے ایک اسکول سے میٹرک کیا۔ گھر میں شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ دادا پیشے سے ڈاکٹر تھے اور فارسی میں شعر کہا کرتے تھے۔ والد بھی شاعری کے دل دادا تھے، اس لیے راشد کو بھی بچپن سے ہی شاعری میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ شاعری میں دلچسپی ہونے کا ایک بڑا جو اہم رول ہے وہ ان کے خاندان کا بھی ہے، کیونکہ ان کے دادا، ان کو بھی شاعری میں دلچسپی تھی، فارسی میں شعر کہتے تھے وہ۔ ان کے والد کو بھی دلچسپی تھی، اس لیے راشد کو بھی دھیرے دھیرے شاعری میں دلچسپی ہونا شروع ہو گئی۔ راشد کو حافظ، سعدی، غالب اور اقبال کے کلام میں دلچسپی تھی۔ اس کے علاوہ وہ انگریزی شعراء سے بھی متاثر تھے، انگریزی شعراء میں ملٹن، دانتے وغیرہ سے متاثر تھے۔ 1926 میں راشد اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور کالج میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کالج کے رسالے بیکن کے ایڈیٹر بنا دیے گئے۔ راشد رسالہ راوی کے بھی ایڈیٹر رہے۔ اس میں ان کی نظمیں اور مضامین شائع ہوتے تھے۔ راوی سے سوال پوچھے جاتے ہیں رسالہ راوی کے ایڈیٹر کون تھے، تو نون میم راشد تھے۔ جلد ہی ان کی تخلیقات نگار اور ہمایوں جیسے معیاری رسالوں میں شائع ہونے لگیں۔ مطلب کئی رسالوں کے یہ ایڈیٹر رہے۔ کالج کے زمانے میں بیکن نام کا ایک رسالہ تھا جس کے ایڈیٹر رہے۔ اس کے بعد راوی کے ایڈیٹر رہے، پھر نگار اور ہمایوں جیسے رسالوں میں ان کی تصانیف شائع ہوئیں۔ ایم اے کرنے کے بعد راشد نے ICS اور PCS میں بھی قسمت آزمائی، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ ICS اور PCS کا امتحان انہوں نے دیا، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ 1935 میں ان کی شادی ان کی ماموزاد بہن سے ہو گئی۔ 1939 میں ان کا تقرر آل انڈیا ریڈیو میں بطور نیوز ایڈیٹر کے ہوا۔ اس کے بعد یہ ترقی کی منازل طے کرتے گئے اور 1941 میں ان کا تبادلہ دلی ہو گیا۔ راشد خاصے دنیا دار اور ہوش مند آدمی تھے۔ روایتی شاعروں جیسی درویشی یا لاؤبالی پن سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کیسے لینا ہے۔ راشد نے شاعری کے ابتدائی دور میں
راشد وحیدی تخلص رکھا، پھر گلاب تخلص اختیار کیا۔ پہلے کیا تخلص رکھا؟ راشد وحیدی، اس کے بعد گلاب تخلص اختیار کیا۔ گلاب تخلص سے سوال آتے ہیں، گلاب کس کا تخلص تھا؟ نون میم راشد کا تخلص تھا۔ راشد کی شاعری پر عریانی اور فحاشی کا الزام لگتا ہے۔ ان کے کلام میں فارسی الفاظ و تراکیب کا بہت زیادہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا انتقال 1975 میں لندن میں ہوا اور انہیں کریمیٹورم میں سپرد آتش کر دیا گیا، یعنی ان کو دفنایا نہیں گیا تھا، ان کو سپرد آتش کرا گیا تھا کریمیٹوریم میں۔ لندن میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتے تھے اور وہیں ان کو سپرد آتش کر دیا گیا تھا۔ ایک نون میم راشد کو سپرد آتش کر دیا گیا تھا، ایک ہماری بہت مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں عصمت چغتائی، انہوں نے بھی وصیت کری تھی کہ مرنے کے بعد مجھے دفنایا نہ جائے بلکہ نذر آتش کر دیا جائے، لہٰذا ان کو بھی نذر آتش کر دیا گیا تھا۔ وہ کیا وجوہات تھیں کیوں انہی نے کہا، اس پہ ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے۔ یہ تھی نون میم راشد، ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں ان کی شخصیت کو۔ نون میم راشد 1910 میں پاکستان کے گجرانوالہ کے قصبے اکال گڑھ میں پیدا ہوئے۔ والد ان کے ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز تھے۔ قصبے کے ایک اسکول سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ گھر میں شعر و شاعری کا چرچا تھا، ان کے دادا ڈاکٹر تھے اور ساتھ ہی ساتھ فارسی میں شعر کہتے تھے۔ والد بھی شاعری کے دل دادا تھے، راشد کو بھی اسی لیے بچپن سے ہی شعر و شاعری میں شوق پیدا ہو گیا۔ راشد کو حافظ، سعدی، اقبال اور غالب کا کلام پسند تھا، اس کے علاوہ انگریزی شعراء سے بھی وہ متاثر تھے۔ 1926 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور کالج میں انہوں نے داخلہ لیا اور کالج کے رسالہ بیکن کے ایڈیٹر بنا دیے گئے۔ اس کے بعد رسالہ راوی کے بھی ایڈیٹر رہے اور جلد ہی ان کی تخالیق جو تھیں، تخلیقات نگار اور ہمایوں میں شائع ہونے لگیں۔ نگار اور ہمایوں اس وقت کے بہت معیاری رسالے تسلیم کیے جاتے تھے، ان کی تصانیف شائع ہونے لگی۔ ایم اے کرنے کے بعد آئی سی ایس اور پی سی ایس میں قسمت آزمائی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ 1935 میں ان کی شادی ان کی ماموزاد بہن سے ہو گئی۔ 1939 میں آل انڈیا ریڈیو میں بطور نیوز ایڈیٹر ان کا تقرر ہوا اور 1941 میں دلی تبادلہ ہو گیا۔ راشد خاصے دنیا دار اور ہوش مند آدمی تھے، وہ جو روایتی شاعر ہیں ان کی طرح نہیں تھے، ان کی روش اختیار نہیں کی تھی۔ راشد نے خاصے ہوش مند انسان تھے، کوئی لاؤبالی پن سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کیسے لینا ہے۔ ابتدا میں انہوں نے راشد وحیدی تخلص اختیار کیا، پھر گلاب تخلص اختیار کیا۔ ان کی شاعری پر عریانی اور فحاشی کا الزام لگا۔ فارسی الفاظ و تراکیب کا بہت زیادہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے ان کے کلام میں۔ ان کا انتقال 1975 میں لندن میں ہوا اور ان کو سپرد خاک نذر آتش کرا گیا۔ ان کے ادبی کارنامے دیکھتے ہیں۔ ماورا 1941 پہلا شعری مجموعہ نظموں کا۔ ایران میں اجنبی نظموں کا دوسرا مجموعہ 1955 میں شائع ہوا۔ لا برابر انسان ان کا تیسرا شعری مجموعہ 1969 میں شائع ہوا۔ گمان کا ممکن چوتھا مجموعہ 1977 میں شائع ہوا۔ جدید فارسی شاعری اس کے علاوہ ان کی کچھ تراجم ہیں۔ امی میں تمہاری ہوں 1956 میں ان کی تصنیف یہ شائع ہوئی۔ یہ ولیم سیروان کی ناول ماما آئی لو یو کا اردو ترجمہ ہے۔ امی میں تمہاری ہوں۔ وقت کا آسمان فرمامین آف ٹائم کا اردو ترجمہ ہے۔
تھی۔ ان کی تصانیف ماورا، ایران میں اجنبی، لا برابر انسان، گمان کا ممکن، جدید فارسی شاعری، امی میں تمہاری ہوں، وقت کا آسمان، یہ ان کی تصانیف تھیں۔ ان سے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ امید ہے اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور ویڈیو کو ایک بار شیئر بھی کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں نون میم راشد سے متعلق، ان کے جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینے ہیں، ان کے آنسر میں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک آپ کو خود سے کوشش کر کے ان کے جواب دینے ہیں کمنٹ باکس میں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، لا برابر انسان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشنز ہیں مخدوم محی الدین، نون میم راشد، اختر الایمان، جوش ملیح آبادی۔ ابھی بالکل ہم نے پڑھا ہے، کوئی بھی دقت نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس کا جواب دینے میں۔ لا برابر انسان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ مخدوم محی الدین، نون میم راشد، اختر الایمان، جوش ملیح آبادی۔ سوال نمبر 2، کمنٹ باکس میں آنسر ضرور ٹائپ کریے گا۔ نون میم راشد نے شاعری میں کیا تخلص اختیار کیا تھا؟ آپشنز ہیں راشد، ارشد، گلاب، اسد۔ 2 تخلص اختیار کیے تھے، پہلا راشد وحیدی اور دوسرا تخلص کیا تھا وہ آپ بتائیے۔ سوال نمبر 3، ان میں سے کس کی شاعری پر فحاشی کا الزام ہے؟ آپشنز ہیں فیض احمد فیض، نون میم راشد، اکبر الہ آبادی، حسرت موہانی۔ سوال نمبر 4، راشد کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپشنز ہیں لندن میں 1965 میں، لندن میں 1975 میں، پاکستان میں 1967 میں، یا پھر پاکستان میں 1975 میں۔ تو کریکٹ آنسر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ کچھ شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں جن میں کچھ شارٹ نوٹس پرووائڈ کرے جا رہے ہیں آپ کو، جس کی آپ کو ایگزام ٹائم پہ ضرورت پڑے گی۔ تو ان شارٹ ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیے، ان سے بھی آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اور آپ میں سے جن لوگوں نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 کی، یا یونٹ نمبر 4 کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں، ان میں بھی آپ کو کچھ اہم نکات مل جائیں گے جو آپ کے لیے ایگزام میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو پڑھتے رہیں، اچھے سے تیاری کریں ایگزام کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یونٹ نمبر 4 کی اب ہمارے صرف 2 شعرا رہ گئے، انشاءاللہ ان پہ بھی جلدی سے بات کر کے اس یونٹ کو مکمل کریں گے، اور یونٹ نمبر 5 شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے پڑھتے رہیے، اچھے سے تیاری کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔